اللہ نے خود کیا۔ چنانچہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر منافقین نے زبان تان دراز کی تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مشورے میں عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، حضرت عائشہ سے نکاح آپ نے خود کیا ہے یا اللہ نے آپ کا نکاح کرایا؟ تو حضور نے فرمایا میں نے خود تو نہیں کیا، اللہ نے کرایا۔ فرمایا پھر اللہ آپ کے گھر میں اسی کو لائے گا جس کی عفت پر فرشتے بھی رشک کریں گے۔ تو تمام بیویوں کا انتخاب بھی حضور کی خود اللہ نے کیا۔ آسمان سے سب کتابیں اللہ نے اتاری، کس کو اعلیٰ بنانا ہے قرآن کریم، اس کا فیصلہ بھی اللہ نے کیا۔ تو یہ اللہ خود چنتے ہیں کس سے کیا کام لینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا اور ان کو منتخب کیا اپنے دین کے لیے بھی، اور اللہ ان سے دین کا کام لے رہا ہے، اللہ مزید کام لے۔ اور یہ نام کا بھی اثر ہے، سعید نیک بخت کو کہتے ہیں، وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ۔ تو یہ میرے عزیزوں ہمارے لیے اس لحاظ سے ہیں نمونہ کہ اصل اللہ چنتا ہے۔ اب آپ پورے ملک سے آئے ہیں، علم دین حاصل کرنے آئے ہیں، آپ خود نہیں آئے، اللہ نے آپ کو چنا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ قرآن میں فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم اپنے بندوں میں چنتے ہیں کہ کس سے ہم نے قرآن کا کام لینا ہے، کس کو ہم نے اپنا دین کا علم دینا ہے۔ یہ خیر المدارس ہمارے جد امجد حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندھری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے چنا۔ انہوں نے پاکستان بننے سے پہلے جالندھر میں 1931 میں اس مدرسے کی بنیاد رکھی، اور پھر 1947 اگست میں پاکستان بنا، 2 ماہ بعد اکتوبر میں یہاں یہ شروع کیا۔ اب تک مجموعی طور پر اس ادارے کو 94 سال ہو گئے ہیں، 94 ایئرز ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ سنچری بھی ہو جائے گی۔ آپ کا جو ریکارڈ تھا وہ بھی غالباً 194 کا ہے۔ اچھا وہ تو 194 کا ہے، یہ 94 سال کا ہے، تو اس کے بھی 100 پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے، میں دنیا کے بے شمار ملکوں میں گیا ہوں جہاں خیر المدارس کے پڑھے ہوئے لوگ نہ ہوں، یہ اللہ چنتا ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے چنا، حضرت نانوتوی کو اللہ نے چنا۔ یہ ایسے مخلص لوگ تھے کہ میں پرسوں ہی پڑھ رہا تھا ایک کتاب میں، پڑھا کرو اپنے اکابر کے حالات اور تذکرے، ایمان روشن ہوتا ہے۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے، مظاہر علوم سہارنپور کے بڑے عظیم شیخ الحدیث، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد، تو ان سے ایک صاحب کا ان سے تعلق تھا، تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت فلاں کام میں سنت طریقہ کیا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کس طریقے پر کیا ہے؟ تو حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وقت گزارا ہے، تم ان کی صحبت میں رہے ہو اور ان کے ساتھ تمہارا تعلق رہا ہے، تو ان کو آپ نے یہ کام کرتے دیکھا اور کس طرح کرتے دیکھا؟ ان کا حضرت میں نے ان کو یہ کام اس طرح کرتے دیکھا۔ فرمایا وہی حضور کی سنت، کیونکہ ہمارے اکابر کا جو بھی کام تھا وہ سنت کے مطابق تھا۔ تو دیکھیے ہمارے اکابر وہ تھے جن کا عمل، جن کا طریقہ سنت کی علامت اور نشانی اور دلیل بن گیا، اتنے زیادہ وہ سنت کے پیروکار تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اور چنے، ان سے اللہ تعالیٰ اور دین کا کام لے، جگہ جگہ دین اللہ ان کے ذریعے پہنچائے۔ یہ اللہ نے ان کو چنا اور منتخب کیا ہے، اور یہی لوگ اصل میں عقل مند ہیں۔ بس یہ بات دل کی تختی پر ہم سب لکھیں اور یاد رکھیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا عقل مند کون ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا جس میں 3 باتیں ہوں وہ عقل مند ہے۔ نمبر 1 فرمایا من ترک الدنیا قبل ان تترکہ، جو دنیا چھوڑنے سے پہلے دنیا چھوڑ دے۔ دنیا چھوڑنی تو ہے ہم سب نے، قبر میں جائیں گے، دنیا چھوٹ جانی ہے۔ فرمایا جو اس سے پہلے ہی دنیا کی محبت دل سے نکال دے۔ من ترک، میں سوچ رہا تھا کہاں یہ 5 سٹار ہوٹلوں میں رہنے والے اور آج اللہ کے راستے میں مسجد میں زمین پر لیٹے ہوئے۔ تو من ترک الدنیا قبل ان تترکہ، جو دنیا چھوڑنے سے پہلے دنیا چھوڑ دے وہ عقل مند۔ نمبر 2 فرمایا من انار قبرہ قبل ان یسکنہ، جو قبر میں جانے سے پہلے اپنی قبر کو روشن کر لے وہ عقل مند ہے۔ اور نمبر 3 فرمایا من ارضا ربہ قبل ان یلقاہ، جو اللہ تعالیٰ کا سامنا کرنے اور ملاقات سے پہلے اللہ کو راضی کر لے وہ عقل مند ہے۔
تو تین باتیں جس میں ہوں وہ عقل مند ہیں. من ترک الدنیا قبل ان تترکہ ومن انار قبرہ قبل ان یسکنہ ومن ارضا ربہ قبل ان یلقاہ. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے لوگ کہتے ہیں عاقل سارے پاگل کوئی کوئی، دنیا میں عقل مند زیادہ ہیں پاگل کوئی کوئی ہے، لیکن احمد علی لاہوری کہتا ہے پاگل سارے عاقل کوئی کوئی. عقل مند وہ نہیں ہے جو فضاؤں میں اڑا، جو چاند تک پہنچا، بلکہ عقل مند وہ ہے جو عقل دینے والے کو پہچان لے، جو چاند کے خالق کو پہچان لے، جو اوپر گیا اور پتہ نہ چلا کہ اس کا خالق کون ہے، وہ کون سا عقل مند ہے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت